مختصر مدت میں وہ معاشرہ اتنی بلندیوں تک جا پہنچا کہ اقوام عالم میں کوئی قوم اس کا سامنا نہ کر سکی۔ وجہ کیا تھی؟ بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند بندے جو تھے اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، 22 لاکھ مربع میل سرزمین پہ حکومت کرنے والے دوپہر کے وقت اپنی فوج کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے، پہاڑ کے دامن میں سفر کر رہے تھے، نیچے وادی کی طرف دیکھا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر کافی دیر تک کھڑے رہے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ امیر المؤمنین دھوپ میں کھڑے ہیں، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے۔ آخر کسی نے پوچھ لیا کہ اتنے سارے لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں، آپ یہاں پہ کیا سوچ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک وقت تھا کہ جب میں اس وادی میں اونٹ چرانے کے لیے لایا کرتا تھا، لیکن مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، میرے اونٹ شام کو خالی پیٹ گھر لوٹ جایا کرتے تھے۔ میرا والد خطاب مجھے کہا کرتا تھا کہ عمر تو کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے۔ میں وہی عمر ہوں جس کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو کے اللہ نے مجھے 22 لاکھ مربع میل سرزمین کا حکمران بنا دیا۔ قرآن عزت دینے والی کتاب، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، قعر مذلت میں پھنسے لوگوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ آج تو یہی کہا جاتا ہے کہ بچے کو قاری بنائیں گے تو قاری صاحب کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، اور مولانا صاحب کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ گویا کہ ہم معاشرے میں اس قدر حقارت کے ساتھ اس طبقے کو دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس طبقے سے کوئی زیادہ حقیق دوسرا کوئی طبقہ موجود نہیں ہے، اور یہ ہماری کم فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو وہ عزت دی ہے، وہ مقام دیا ہے کہ کسی اور طبقے کو وہ مقام نہیں ملا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں، قومیں بلند ہو جاتی ہیں اس کتاب کی وجہ سے، اور اگر قومیں اس کتاب کو پس پش ڈالیں تو اللہ ان کو پستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں، یہ بڑا باوفا دوست ہے، دنیا میں ہمارے ساتھ دوستی کرتا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ دوستی کرے گا، حشر میں ہمارے ساتھ دوستی کرے گا۔ قیامت کے دن یہ قرآن اپنے ساتھ وابستہ رہنے والوں کی شفاعت کرے گا، قبر میں یہ شفاعت کرے گا، دنیا میں انسان کو عزت اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حافظ قرآن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو حافظ قرآن کی قبر میں تو عذاب نہیں ہوتا، آس پاس کی 7 قبروں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حافظ قرآن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، یہ قرآن سینے سے باہر آتا ہے اور اس میت کے ساتھ تشریف فرما ہو جاتا ہے، عذاب دینے والا فرشتہ قریب آتا ہے، قرآن سامنے ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے الیک عنی، الیک عنی، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، فإنی لن افارقہ، میں ہرگز اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اسی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ وہ باوفا دوست ہے جو نہ زندگی میں بندے کا ساتھ چھوڑتا ہے، نہ قبر میں بندے کو تنے تنہا رہنے دیتا ہے، نہ حشر کے میدان میں بندے کو تنہا چھوڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑ جھگڑ کے اللہ کے سامنے سفارش کرے گا۔ فرمایا یہ بڑا جھگڑالو سفارشی ہے، اور جیسے مضبوط انداز میں یہ قرآن
قرآن سفارش کرے گا، ایسی سفارش کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ ہم اکثر دنیاوی مصائب اور آلام کا شکار ہوتے ہیں، ان مصائب و آلام سے چھٹکارا بھی قرآن میں موجود ہے۔ معاشی مسائل کا شکار ہیں تو اس سے چھٹکارا بھی قرآن میں موجود ہے۔ کوئی جنات سے ڈر رہا ہے، کوئی جادو سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں، ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں۔ بیماریاں ہوتی ہیں، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوستی لگائیں۔ سورۃ الفاتحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوستی لگائیں۔ جنات تنگ کرنا شروع کر دے، آیت الکرسی کے ساتھ دوستی لگائیں۔ جادو پریشان کرے، سورۃ الفلق سورۃ الناس کے ساتھ دوستی لگائیں۔ رزق کی تنگی آ جائے، سورۃ اخلاص کے ساتھ دوستی لگائیں۔ قبر کے عذاب سے ڈر لگے تو پھر سورۃ الملک کے ساتھ دوستی لگائیں۔ معاشی تنگی کا شکار ہوں، سورۃ الواقعہ کے ساتھ دوستی لگائیں۔ کبھی ہم قرآن کے ساتھ دوستی لگا کے دیکھ تو لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، مسجد نبوی میں صدقۃ الفطر کی گندم یا کھجوریں جمع ہو چکی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی کہ ابو ہریرہ، آپ نے رات کے وقت یہ گندم ہے یا کھجوریں ہیں، جو بھی تھی، اناج کوئی چیز تھی، تو اس کی حفاظت کرنی ہے تاکہ رات کے وقت چور نہ آ جائیں اور یہ لے نہ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت پہرا دے رہا تھا، آدھی رات کا وقت تھا، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے ایک آدمی داخل ہوا اور سیدھا اس ڈھیر کے پاس بیٹھ گیا اور پھر جھولی پھیلائی اور دونوں لپوں سے وہ گندم یا کھجوریں اپنی جھولی میں ڈالنی شروع کر دی۔ میں بھاگا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پکڑا، میں نے کہا تو چور ہے اور مسجد میں چوری کرتا ہے۔ جب میں نے پکڑا، اس نے کہا نہیں میں چور نہیں ہوں، میں مجبور ہوں، میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے مجبور ہو کے یہ قدم اٹھایا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ چوری نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ آپ کی چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی، چور کو تو میں نے پکڑا ہوا تھا لیکن مجھے ترس آ گیا اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ یہ بڑا جھوٹا ہے، یہ رات کو پھر آئے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگلی رات میں اور زیادہ ہوشیار اور چوکس تھا کہ یہ آئے گا تو میں پکڑوں گا۔ اگلی رات کو وہی بندہ دوبارہ آیا، آتے ہی اس ڈھیر کے پاس بیٹھ گیا، جھولی پھیلائی اور دونوں ہاتھوں سے وہ چیز ڈالنی شروع کر دی۔ میں نے پھر جا کے اس کو پکڑا، میں نے کہا تو چور ہے اور جھوٹا ہے، کل تو نے کہا تھا میں نہیں آؤں گا، آج تو پھر آ گیا۔ اس نے پھر منت سماجت شروع کر دی۔ میں نے کہا آج میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے منت سماجت کر لی، نہیں میں عیالدار ہوں، میں مجبور ہوں اور میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو۔ فرماتے ہیں مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ابو ہریرہ آپ کی چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی، اس کو تو میں نے پکڑا ہوا تھا لیکن اس نے منت سماجت کر لی، معافی مانگ لی، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا بڑا جھوٹا ہے، یہ رات کو پھر آئے گا، رات کو پھر آئے گا۔ پھر میں نے کہا اچھا آج تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی رات میں بالکل بیدار تھا، ہوشیار تھا کہ وہ بندہ پھر آ گیا۔ میں نے پکڑا، میں نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے آج تو میں نے تجھے نہیں چھوڑنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کرنا ہے۔ اب اس بندے نے پھر منت سماجت شروع کر دی، لیکن میں نے کہا آج نہیں ہو سکتا، نہیں چھوڑوں گا، تو نے 2 مرتبہ وعدہ کیا کہ چوری نہیں کرے گا، تو پھر چوری کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے آخرکار کہہ دیا کہ اچھا اگر آپ مجھے اس طرح نہیں چھوڑتے
تو میں آپ کو ایک قیمتی بات بتاتا ہوں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو پھر آپ مجھے چھوڑ دینا۔ میں نے کہا قیمتی بات بتاؤ۔ اس نے مجھے قیمتی بات یہ بتائی کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کریں۔ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی جانب سے ایک محافظ فرشتہ آپ پر مقرر ہو جائے گا جو آپ کی حفاظت کرے گا شیاطین سے اور جنات سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات بتائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ آپ کی چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی، چور کو تو میں نے پکڑا ہوا تھا، لیکن اس نے مجھے بہت قیمتی بات بتائی ہے اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا کیا قیمتی بات بتائی؟ میں نے کہا اللہ کے نبی اس چور نے مجھے کہا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کریں، اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آپ پر مقرر ہوگا جو آپ کی پوری رات آپ کی حفاظت کرے گا، کسی جن کسی شیطان کو آپ کے قریب نہیں آنے دے گا۔ اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ وہو کذوب، اس نے یہ بات سچی بتائی ہے، ویسے ہے بڑا جھوٹا، یہ ہے بڑا جھوٹا، اس نے یہ بات سچی بتائی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چور کون تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ شیطان ہی تو تھا جو 3 دن آپ کے پاس آتا رہا، یہ خود شیطان تھا جو آتا رہا، اور شیطان نے خود کہہ دیا کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کرو، خدائی محافظ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، کسی شیطان اور جن کو آپ کے قریب نہیں آنے دے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ بعض روایات میں یہاں تک آیا ہوا ہے کہ محافظ فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اس بندے کے قریب بھی نہیں آنے دیتا، اس کے اہل و عیال کے قریب بھی جن اور شیطان کو نہیں آنے دیتا، بلکہ ارد گرد کے گھروں سے بھی جنات اور شیاطین کو بھگا دیا جاتا ہے۔ یعنی آیت الکرسی کی یہ فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ہم دوسرے حضرات کے پاس جاتے ہیں، وظائف کو پوچھتے رہتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی بہتر وظیفہ ہو سکتا ہے، ہم آیت الکرسی کا معمول بنائیں۔ اب ہوتا ہمارے ہاں کیا ہے، جنات ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہم نے آیت الکرسی ایک دن پڑھ دی، پھر فائدہ محسوس نہیں ہوا تو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، 2 دن پڑھتے ہیں، 3 دن پڑھتے ہیں، فائدہ محسوس نہیں ہوتا تو ہم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پڑھنا نہیں چھوڑنا ہوتا، مسلسل پڑھتے رہا کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جنات جب بندے کو مسلسل پریشان کرتے رہتے ہیں تو 1-2 دن کے آیت الکرسی پڑھنے سے جنات اگرچہ بندے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن پرانے اثرات اسی طرح برقرار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بندے کو اسی طرح پریشانی مسلسل پیش آتی رہتی ہے۔ اگر مسلسل کئی دن بندہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائے تو جنات اور شیاطین کے شر سے بندہ مکمل محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کے ساتھ دوستی لگائیں۔ جادو اکثر لوگ یہی شکوہ کرتے ہیں، کسی نے رشتے باندھ لیے ہیں، کسی نے کاروبار باندھ لیا ہے، کسی نے فلاں کام کیا علم ہے تو جادو ہے اور تعویذات ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے بہتر علاج اس کا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کریں، فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اور عشاء کی نماز کی بات پڑھیں، کم از کم 3 مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 3 سورتیں پڑھتے تھے، اپنے ہاتھ پہ دم کرتے تھے اور وہ ہاتھ پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری شریف سے ثابت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معمول بنائیں، نہ صرف یہ کہ خود معمول بنائیں بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا کریں۔ یقین کریں یہ جنات اور جادو کبھی بھی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، تو ان کے ساتھ دوستی لگائیں۔ اکثر لوگ پریشان ہیں کہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے تو معاش کا مسئلہ ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الواقعہ بتائی ہے کہ رات کے وقت سورۃ الواقعہ پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ فقر، فاقہ اور تنگدستی کو وہاں سے دور بھگا دے گا۔ اسی طریقے سے 313 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آپ یقین کریں فقر، تنگدستی کو دور کرنے کا اس سے زیادہ مجرب کوئی اور وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ سورۃ اخلاص اس قدر عظیم سورت ہے، یعنی بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ دین پہ عمل کرنا بہت دشوار ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دین پہ عمل کرنا بہت آسان ہے۔ ہم نے کبھی آسانی والا پہلو دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ رات کو 10 پارے تلاوت کیے بغیر نہ سوئے۔ تم میں سے کوئی بندہ رات کو 10 پارے تلاوت کیے بغیر نہ سوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی ہر رات 10 پارے تلاوت کون کر سکتا ہے؟ فرمایا، اللہ کے بندو آپ کو سورۃ اخلاص یاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی یاد ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو گے 10 پارے تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اب ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے پہ 10 پارے تلاوت کا ثواب ملتا ہے، اور 10 پاروں کا ثواب کتنا ہوگا؟ ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، حضور نے فرمایا اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم پر اگر 30 نیکیاں ملتی ہیں تو 10 پاروں پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اور ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ 10 سیکنڈ سے پہلے ہم 10 پارے تلاوت کا ثواب کما لیتے ہیں آسانی سے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ فضول باتوں میں ہم کئی گھنٹے لگا لیتے ہیں، لیکن اپنے وقت کو قیمتی بنانا اور اپنی قیمتی وقت سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارے مقدر میں نہیں۔ لہٰذا چلتے پھرتی سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، کام کاج کرتے ہوئے سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، باوضو ہیں پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، بے وضو ہیں پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین گھر کا کام کاج کرتے ہوئے تلاوت کر سکتی ہیں، سورۃ اخلاص پڑھ سکتی ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، جن ایام میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں تو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، البتہ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ ذکر اذکار کر سکتی ہیں۔ تو سورۃ اخلاص گھر کے کام کاج کے ساتھ خواتین کر سکتی ہے، مرد حضرات کھیتوں میں کام کرتے ہوئے سورۃ اخلاص پڑھ۔ اچھا زمانہ تھا، سمجھدار لوگ تھے۔ ایک خاتون دوسری خاتون سے کہنے لگی، بہن ادھر میری 8 روٹیاں پک گئی، ادھر میرا ایک پارا مکمل ہو گیا۔ ادھر 8 روٹیاں پک گئی، ادھر ایک پارا مکمل ہو گیا۔ اور دوسری خاتون نے جواب دیا کہ ادھر گھر کا سالن پک گیا، ادھر 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد مکمل ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے، 10 مرتبہ، اس کے لیے جنت میں مکان نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، بلکہ بڑا محل تیار کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہم 5 مرلے کا مکان بناتے، عمر گزر جاتی ہے، اینٹ سے اینٹ جوڑتے جوڑتے جوانیاں بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہیں، پھر بعد بیچارہ کہیں 2-3 کمرے اپنے بچوں کے لیے بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور جنت میں عالیشان محلات بنانے کے لیے صرف 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا کافی ہوتا ہے۔ اپنے لیے بھی پڑھا کرے اور اپنے مرحومین کے لیے پڑھا کرے۔ سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے مرحوم والد، میری مرحوم والدہ، میری ہمشیرہ، میرے بھائی، میرے چچا کے لیے یہ اللہ جنت میں محل کی تعمیر کا ذریعہ بنا دے۔ یقیناً ان مرحومین کے لیے بھی جنت میں محلہ تعمیر ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا، جنت المعلی قبرستان میں درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ قبرستان کے مردے قبرستان سے نکلے ہوئے ہیں، ایک ٹولی کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھا تو میں ڈر گیا، میں نے کہا شاید قیامت واقعہ ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا قیامت واقعہ ہو گئی؟ تو مجھے
ان لوگوں نے کہا کہ قیامت واقعہ نہیں ہوئی، اصل بات یہ ہے کہ یہاں اس راستے سے پچھلے سال ایک آدمی گزرا، اس آدمی نے گزرتے ہوئے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی اور اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کو بخش دیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک ہم وہ ثواب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہا۔ قبرستان کے سارے مردے ایک مرتبہ کا پڑھا ہوا سورۃ اخلاص کا ثواب تقسیم کر، سال گزر گیا ثواب ختم نہیں ہو رہا۔ اب ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ دوستی اور وابستگی ہمارے پر کیسے سعادت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ قرآن کے ساتھ مکمل تعلق جوڑے، تلاوت کرے قرآن پاک کی، قرآن پاک کو ٹھیک کر لے۔ اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں پڑھتے۔ مسجد کے قاری صاحب سے آپ رابطہ کر لیں، قرآن ٹھیک کروا لیں۔ گھروں کے اندر خواتین کو چاہیے کہ جو پہلے کا پڑھا ہوا ہے اس پر مطمئن نہ ہو، بلکہ مدرسے میں معلمہ کے پاس جا کے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے کہ میں اس طرح تلاوت کرتی ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے تو مطمئن ہو جائیں، اگر وہ کہہ دے کہ نہیں اصلاح کی ضرورت ہے تو کوئی وقت مقرر کر لیں، روزانہ آدھا گھنٹہ فارغ کر دیں، قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھا کرے۔ بعض روایات میں آتا ہے رب قارئ للقرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، یعنی عین تلاوت کے دوران بھی ان پر لعنت برس رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ قرآن کو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کی تلاوت کریں، درست طریقے سے پڑھا کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، تفسیر پڑھیں، کسی عالم سے پڑھیں اور قرآن پہ عمل کیا کریں، قرآن کو اگلی نسلوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگلی نسلوں تک پہنچانے میں کردار ہم یوں ادا کر سکتے ہیں کہ مدارس کے ساتھ تعاون کریں، جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے قاری صاحب کے ساتھ تعاون کریں، اہل مدرسہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ قرآن کی تعلیم اور زیادہ آسانی سے ذوق شوق سے جاری و ساری رہ سکے، یوں گویا کہ اگلی نسل تک قرآن پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔